جمعہ کی نماز کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہر مسلمان پر واجب ہے وہ یوم جمعہ کا اہتمام کرے، اس دن کے فضائل کو غنیمت جانے اور اس دن ہر قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دیگر ایام کے مقابلے میں مخصوص عبادتوں کے ذریعے جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ چند احکامات مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، اچھا لباس زیب تن کرنا جمعہ کے آداب میں شامل ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اگر خوشبو ہو تو استعمال کیا، بہترین کپڑے پہنے، پھر اطمینان کے ساتھ مسجد کی جانب نکلا، اگر موقع ملے تو 2 رکعت پڑھی، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر امام کے خطبہ ختم ہونے تک خاموش رہا، اس کا یہ عمل دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے، کوئی مسلمان بندہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عنایت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے تھوڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ حضرت علامہ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعین کے تمام اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، میں ان 2 اقوالوں کو ترجیح دیتا ہوں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ پہلا قول امام کے ممبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز ختم ہونے تک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ وقت امام کے ممبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ دوسرا قول یہ وہ عصر کی نماز کی گھڑی ہے، اور دونوں اقوالی میں زیادہ راجح ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا مستحب ہے، لیکن آج اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والوں کی زندگی میں برکت دے۔ حدیث حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے مسجد جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے، اس دوران کسی قسم کی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا شخص اس کی طرح ہے جس نے اونٹ قربان کیا ہو، اس کے بعد اس کی طرح جس نے بھینس قربان کی ہو، اور اس کے بعد جس نے میڑا قربان کیا، پھر اس کے بعد آنے والا اس کی طرح ہے جس نے مرغی قربان کی ہو، اور پھر اس کے بعد آنے والا اس طرح ہے جس نے انڈا صدقہ کیا ہو۔ اور جب امام نکلے اور منبر پر پہنچ جائے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے آ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مستحب ہے کہ امام کے خطبے سے لے کر آنے تک لوگ نفل نمازوں، ذکر اور تلاوت قرآن میں مصروف رہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا اہتمام و عزت کریں اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کا قرب مختلف عبادتوں سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جمعہ کی مبارکباد دینا کہیں سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کیا جائے۔